اعزاز سید صاحب، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، بہت سارے اور مسئلے مسائل ہیں، حکومت کو مینڈیٹ کے ایشوز ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت حکومت کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے؟ آئیڈیل بات تو یہ ہو کہ پاکستان میں جو انتخابات میں جن لوگوں کو یا جن جماعتوں کو منتخب کیا جائے یا جن کے لیے لوگ ووٹ ڈالیں وہی حکومت کریں، اور پھر حکومت جو ہے پارلیمنٹ میں آ کے آئینی ترمیم کرے یا قانونی ترمیم کرے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم آئیڈیلزم کی زندگی میں نہیں رہ رہے. ہم نارمل کی حالات کو بھی، معمول کے حالات کو بھی ایک آئیڈیلزم سمجھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ آئیڈیلزم ایگزسٹ ریالٹی میں پاکستان میں نہیں کرتا. اب اگر آپ موجودہ حالات میں دیکھیں تو حکومت کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ایکسٹینشن کرے. آپ اگر پارٹی پوزیشن دیکھیں تو قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس 210 نشستیں ہیں اور سینٹ میں 4 نشستوں کی کمی ہے، 63. 4 ووٹ ان کو چاہیے 2/3 میجارٹی کے لیے، یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں 14 اور اسی طرح سینٹ میں 4 بندے. تو میری اطلاعات کے مطابق کچھ تقریباً 7 یا 8 کے قریب ایسے ممبرز ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑا تھا یا کسی جماعت کے ساتھ لڑا تھا، تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں آ کے اپنی ایفیلیشن نہیں دی تھی. کچھ 2-3 ایسے بھی ہیں جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا. ایک ممبر آج بھی آ کے مل گئے ہیں. تو حکومت نے نیشنل اسمبلی میں بھی اپنے نمبرز پورے کر لیے ہیں اور سینٹ آف پاکستان میں بھی اپنے نمبر پورے کر لیے. جب حکومت کہتی ہے نا کہ ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور کل کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت ڈیڈ لائن دے رہی ہے، اور حکومت کے ڈربے میں تمام جو بچے ہیں نا، تمام چوزے، ان کا نمبر پورا ہو گیا. تو انفارچونیٹلی الیکٹڈ اراکین کو میں چوزا کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو آئین میں ترمیم ہو یا قانون میں ترمیم ہو جو کہ اس طرح سیکرٹ رکھی جائے، وہ ربر سٹیمپ ہی ہوتی ہے کہ ڈیبیٹ کوئی نہیں ہوئی آج تک. اگر عام ممبر نیشنل اسمبلی کو پوچھیں، سر فخر درانی صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ سیکرٹ کچھ نہیں ہے، جب سامنے آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ترمیم تو وہ ہوتی ہے نا جو ایوان میں آپ پیش کریں، اور اس کے اوپر ایوان میں پیش ہونے سے پہلے اور بعد میں، پہلے میڈیا میں، سول سوسائٹی میں بحث ہو اور بعد میں ایوان کے اندر بھی بحث ہو. ابھی تو کیبنٹ کے ممبرز کو نہیں پتا کہ ترمیم کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیبنٹ کے ممبرز کو نہیں پتا. جی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کیبنٹ کے ممبرز کو نہیں پتا. تو کس کو پتا ہے؟ ابھی جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ 90% کیبنٹ کے ممبرز کو نہیں پتا کہ آئین میں ترمیم کیا ہونے جا رہی ہے. 90%. ٹھیک ہے. نہیں تو یہ بندے شندے جو راضی کر لیے ووٹ دینے کے لیے، ان کو پھر کیا بتا کے کہا گیا ہے کہ آپ نے ووٹ دینے کے، بس ان کو کہا گیا آپ نے سٹیمپ کر دینی ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ون مین شو ہوتی ہیں. ان میں ایک بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو سارا اختیار جناب آصف علی زرداری کے پاس ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات کریں تو جناب نواز شریف اور شہباز شریف ہیں. اگر آپ بات کریں JUIFA کی تو اس میں اختیار ایک بندے کے پاس ہے، مولانا صاحب کے پاس، اور اسی طرح PTI میں ایک بندے کے پاس اختیار ہے. تو ہم نے ان 4-5 بندوں کو اگر قائل کر لیا تو جو مرضی ترمیم کروا لے. اور یہ ترمیم میری اطلاعات کے مطابق یہ ایکسٹینشن کے حوالے سے نہیں ہے ترمیم. میری اطلاعات کے مطابق موسٹ لائکلی یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہوگا، اور صوبوں میں جو ججز کی انڈکشن کا طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل ہوگا. فخر صاحب فخر صاحب آپ کی رائے بالکل الگ ہے. آپ بالکل مختصر سا کچھ بتا دیجئے، باقی سب اینالسٹ اس کے اوپر اگر پھر یہ جو اعزاز سید صاحب بتا رہے ہیں نا، یہ جو آپ کے جو سپریم جوڈیشل کمیشن رولز ہیں 2024 کے جو بنائے گئے ہیں، اس میں یہ طریقہ کار سارا واضح کر دیا گیا ہے. یہ رولز میں بتا دیا گیا ہے کہ جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہوں گے ان کو کیسے تعینات کیا جائے گا، جو سپریم کورٹ میں ایلیویشن. تو فخر آپ کے اپنے آنسر کے مطابق آپ کی تو دلیل پھر ویک ہو جاتی ہے. ایک منٹ نا، پھر آپ کی بات تھوڑی سی ویک ہو جاتی ہے اس لحاظ سے کہ آئینی ترمیم پھر لانے کی کیا ضرورت ہے اگر آلریڈی چیزیں ہیں. دوسرا چلے اس کے قطع نظر میں علینا بات یہ ہے، فخر دوسری بات کر رہے ہیں، یہ رولز کی بات کر رہے ہیں. میں ججز کا جو انڈکشن ہے نا پروسیس صوبوں میں، وہ آئین میں درج ہے. مرکز میں بھی جو طریقہ کار ہے وہ موجود ہے. آپ کو پتا ہے مرکز میں جو چیف جسٹس کی تعیناتی ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں ہو رہی ہے، اسی تحت ہو رہی ہے کہ سینیئرٹی کا ایک بیس بنایا گیا ہے. تو میری اطلاعات کے مطابق یہ تبدیل ہو رہی ہے. اور جو ایکسٹینشن کی بات ہے، دیکھیں یہ آپ بیسک
بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو ججز کا انتخاب ہوگا وہ سینیورٹی پر نہیں بلکہ وہ کوئی پک اینڈ چوز یا رینڈم پکنگز یا اس سے ہٹ کے. میری اطلاعات کے مطابق ایک پینل بنایا جائے گا علینا, میری اطلاعات کے مطابق ایک پینل ہوگا جو کہ جس میں جو 4 یا 5 ججز کا نام جائے گا, اس میں سے ایک جج کو منتخب کیا جائے گا. ابھی تک میرے پاس یہ اطلاعات ہیں, ظاہر ہے یہ فخر صاحب معاملہ ہی چلے سیکرٹ ہے, بالکل صحیح ہے, وہ تو جب آئے گی وہ الگ چیز ہے. 180 اور 200 سر فخر سوری معذرت فخر, وہ جب آئے گی نا ترمیم اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں گے زیادہ بہتر انداز سے جب ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی. لیکن اگر اس طرح کی کچھ بھی, کیونکہ یہ تو واضح ہے نا کہ عدالت سے متعلق ہی کچھ کر رہے ہیں, موجودہ ماحول میں کیا کرنی چاہیے, اس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے حکومت کو, کیوں صحیح ہوگا؟ علینا دیکھیں, یہ موجودہ ماحول جو بنایا گیا ہے یہ ہمارے میڈیا کے اوپر بنایا گیا ہے. جو جوڈیشری ہے وہ پہلے سے آن بورڈ ہے. میں پہلے بھی یہی بات کر چکا ہوں کہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں جو سینئر موسٹ 4 ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, وہ آن بورڈ ہیں. ان کو بتایا گیا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. جو اس میں بار کے نمائندے ہیں ان کو بھی بتایا گیا. پینل میں سے تینوں میں سے جو رسپونڈ کرنا چاہے فخر کو, تو یہ جوڈیشری شروع سے ہی تھی. یہ صرف ایک میڈیا کی طرف سے جو ہے وہ ایک جو پیالی میں طوفان اٹھانے والی بات ہوتی ہے. ادروائز باقی جو اس کی جو ترمیم ہوگی وہ کیا ہوگی اس کے میرے تینوں انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہاں پہ بیٹھ کے اختلاف کر رہے ہیں یہاں پر. جی بھٹی صاحب, میں ایگری نہیں کرتا, یہ بالکل سچ نہیں ہے. کوئی پیالی میں طوفان نہیں ہے, یہ طوفان چھپایا ہوا ہے حکومت نے پیالی میں. جب آئینی ترمیم آ جائیں گی, یا ابھی تو وزیر دفاع کہہ رہے ہیں نمبر گیم پوری ہے, اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں نہیں پوری, تو لیکن اگر پوری ہو گئی پل سرا تبور ہو گیا اور اس کے بعد آئے گا تو مسئلہ کیا ہے؟ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا رہنا, ایک منٹ, طوفان ہے آپ کے خیال میں, طوفان ہے اور نہیں آنا چاہیے. اور کوئی رسپونڈ کرنا چاہتا ہے فخر کو؟ اوکے بالکل. اعزاز صاحب, عرض یہ ہے کہ حکومت بھی ایگزیکٹلی یہی کہتی ہے جو فخر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو میڈیا نے طوفان مچایا ہوا ہے. بالکل فخر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے حکومت کا بھی یہی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز گیم پوری نہیں ہے. جو ممبرز کل 8 ممبرز آئیں گے, کچھ تو مولانا JUIF کے آئیں گے نا لوگ, کچھ 6 یا 8 جو ممبرز ہیں وہ آئیں گے اپوزیشن بینچوں سے. وہ ابھی وہ ممبرز کہاں ہیں, وہ پوچھا جائے کہ وہ ممبرز کہاں ہیں, میری اطلاعات کے مطابق وہ اپنے گھروں پہ نہیں ہیں, وہ کسی جگہ پہ ہیں, کسی کے پاس ہیں وہ, اور وہ آئیں گے اور آ کے آپ ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کہہ لیں سر یہ وہ سینٹ ووٹوں والا کام ہو رہا ہے یہاں پر بھی, وہ سینٹ الیکشن میں اس طرح سے ہو گیا تھا نا, یہی پرابلم ہے. وہی ہو رہا ہے آپ معاملہ, واو علینا بات آپ کی سمجھیے. اچھا, میں کہہ رہی تھی جیسے وہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر ہوا تھا, یہ وہی کام ہو رہا ہے یہاں پر بھی. میں وہی پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ ایک ریالٹی ہے کہ جب ہماری جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ, یہ جب دونوں, پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں, عمران خان صاحب کی حکومت بھی اور موجودہ حکومت بھی اپنے وزن کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ کھڑے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وزن کے اوپر, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو بھی لے کے آئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے, جہاں آپ کی وضاحت بڑی ضروری ہے. اعزاز قطع کلامی کی معذرت, ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. میں چاہوں گی اگر میمل بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں, پھر میں اینڈ میں کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں فخر سے, کیونکہ ان کا بالکل الگ موقف ہے. جی رینا, دیکھیں میں نے تو آپ کو اس طرح سے پہلے بات کی ہے کہ جب ایک پارلیمنٹ کا جو فورم ہوتا ہے وہاں پر جب بھی آپ نے کوئی لیجسلیشن لانی ہو اس کے اوپر ڈیبیٹ ضروری ہے. ہم نے جب کل بات کر رہے تھے افغانستان کے اوپر اور طالبان کے اوپر بھی, جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات, کیونکہ وہ اس فورم کے تھرو نہیں تھی, کیونکہ وہ ڈیبیٹ کے تھرو نہیں آئی تھی, کیونکہ میڈیا کے اندر پتا چلا اور بڑے اس طرح ٹکڑوں میں پتا چلا کہ جی ہو رہا, پھر ہوگی اور اس کے کانسیکوینسز اتنے زیادہ خطرناک اور خوفناک تھے. تو اس لیے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اوپن ڈیبیٹ کریں, کوئی لیجسلیشن لانے سے تو منع نہیں کر رہا. فخر صاحب جواب دینا چاہیں گے آپ؟ You've made your point. علینا بس ایک دو باتیں, ایک تو جو اعزاز سے یہ سب کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ جو لیجسلیشن کا ہوتا ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیشہ سے یہ جو ووٹ کے لیے مینیج کیا جاتا ہے, یہ عمران خان بھی پبلکلی کہتے تھے کہ جب ان کو کوئی اہم بل کے اوپر قانون سازی کرانی ہوتی تھی وہ ایجنسیز کو کہتے تھے, بندے مینیج کر کے دیے جاتے تھے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, نمبر گیم کا اگر ایشو ہوتا ہے, لیکن جو لیجسلیشن ہے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے, پارلیمنٹ کا حق ہے, وہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور ڈیبیٹ کے حوالے سے یہ تو بالکل, جب بھی کوئی بل ٹیبل
ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ہی جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کچھ چھپا کے جو مین اس میں سر ایک منٹ نا, نقطہ صرف ایک منٹ معذرت فخر, نقطہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام بل یا عام قانون سازی نہیں ہے, یہ ایک آئینی ترمیم ہے اور خاص کر ایک ادارے سے متعلق جس کے بہت دور رس نتائج ہو سکتے ہیں. تو کیا اس کے اوپر مختصر ڈیبیٹ کروا کے یا اتنا چھپا کے اس کو درست ہوگا طریقہ کار موجودہ ماحول میں, یا آپ کو لگتا ہے بہتر طریقے سے اس کو حکومت ہینڈل کر سکتی تھی؟ علینا میں پھر اپنی بات وہ ریپیٹ کروں گا. دیکھیں جو 3 مئی کا جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا اس کے منٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لا منسٹر نے ایک آئینی ترمیم کے لیے بات کی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا وہ آئینی ترمیم میں لانا چاہ رہے ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ جس کو چیف جسٹس چیئر کرتے ہیں, سینئر پیونی جج وہ اس کے ممبر ہیں, وہ سارا ان کو لا منسٹر نے بتایا ہوا تھا. جو مین سٹیک ہولڈر ہے جوڈیشری ہے وہ ان کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی حیت تبدیل اور کہ اس طرح کی اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو وہ موجودہ جو پولرائزڈ ماحول ہے اس کو مزید گدلا نہیں کر دے گی, جہاں پر بہت سارے بھٹی صاحب نے بھی ایک طرف اشارہ کیا, میں اس کو مزید نہیں بڑھانا چاہتی, لیکن ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے خاص طور پر, غلط یا صحیح؟ دیکھیں اگر کوئی اس میں کنٹروورشل ہوگی کوئی ایسی ترمیم یا کوئی ایسی شیک تو اس کے اوپر ضرور بحث ہو سکتی ہے اور بحث ہوگی بھی, لیکن یہ تمام ڈیمانڈز جو ہے یہ زیادہ تر جوڈیشری کی طرف سے. ٹھیک ہے جی.